أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون۔ پھر جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹ کر گئے تو کہنے لگے، اے ہمارے باپ، ہم سے قلعہ روک دیا گیا ہے، لہذا ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیے تاکہ ہم قلعہ لا سکیں اور ضرور اس کی حفاظت کریں گے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو ارشاد فرمایا کہ بھائی کو ساتھ لے کے آنا، وہ چھوٹا بھائی۔ یہ جب سارے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے، فلما رجعوا، پھر جب یہ رجوع کیا انہوں نے، یعنی لوٹے، الی ابیہم، اپنے والد کی بارگاہ میں، اپنے باپ کے پاس، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، قالوا، تو انہوں نے عرض کی، یا ابانا، اے ہمارے باپ، منع، منع کیے گئے ہیں، منا، ہم، الکیلو، غلے سے، ہم غلے سے روک دیے گئے ہیں، فارسل معنا اخانا، فارسل، تو آپ بھیجیں، معنا، ہمارے ساتھ، اخانا، ہمارے بھائی کو، نقتل، لہذا تاکہ ہم غلہ لا سکیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے، انہوں نے بادشاہ کے حسن سلوک اور اس کا احسان جو انہوں نے کیا، اس کا ذکر کیا کہ اس نے ہماری عزت و تکریم کی، تو آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی ہوتا تو وہ بھی ایسا نہ کرتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اب اگر تم بادشاہ مصر کے پاس جاؤ تو میری طرف سے سلام پہنچانا اور کہنا کہ ہمارے والد تیرے حق میں تیرے سلوک کی وجہ سے دعا کرتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، ہمارے باپ، شاہ مصر نے ہم سے کہہ دیا ہے کہ ہم بنیامین کو نہ لے کر آئے تو آئندہ ہمیں غلہ نہ ملے گا، اس لیے اب بنیامین کا جانا ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام نے ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ ہم غلہ لا سکیں اور ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے۔ انہوں نے بحریت آپ کے پاس واپس لائیں گے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہم ان کو جو ہے وہ اگر عرض کریں کہ ان کو لے کے جائیں گے تو یعقوب علیہ السلام ہمیں منع کریں گے، کیونکہ پہلے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ہم نے کام کیا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی اس حراک میں، جدائی میں، ہمارے والد حضرت یعقوب علیہ السلام روتے رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بات کی تھی کہ تمہارے دلوں نے یہ بات بنا لی ہے، ایسا نہیں جو تم کہہ رہے۔ بڑا سمجھدار بھیڑیا تھا، کہ جو عقل مند بھیڑیا تھا، کہ جو میرے بیٹے کو تو کھا گیا لیکن اس نے کپڑے نہیں پھاڑے۔ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، کیا اس کے بارے میں تم پر ویسا ہی اعتبار کر لوں جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا؟ تو اللہ سب سے بہتر حفاظت فرمانے والا ہے، اور وہ ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی یہ بات سن کر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے بیٹے بنیامین کے بارے میں تمہارا کیسے اعتبار کروں، حالانکہ اس کے بھائی حضرت یوسف کے ساتھ تم نے جو کیا وہ تم جانتے ہو۔ اب بنیامین کے بارے میں بھی ویسی بات کہہ رہے ہیں، تم نے یوسف کے بارے میں بھی ایسی بات کی تھی کہ قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا على یوسف وإنا له لناصحون، کہ اے ہمارے والد، آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں لا تأمنا، آپ ہمارا اعتبار نہیں کرتے، وإنا له لناصحون، ہم تو یوسف کے خیر خواہ ہیں، ہم تو ان کی حفاظت کریں گے، ان کو لے کے جائیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر بنیامین کے بارے میں بھی یہی بات کی، اس وقت بھی یہ کہا تھا
یوسف علیہ السلام نے، تو حضرت بنیامین کے بارے میں انہوں نے، یعقوب علیہ السلام نے یہی بات کی کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ تم نے کیا وہ تم جانتے ہو کہ تم نے کیا کیا، اب بنیامین کے بارے میں بھی ویسی بات کر رہے ہو، اسے بھی لے کے جاؤ گے، اس کی حفاظت نہیں کرو گے، اس کے بارے میں بھی تم نے کہا تھا کہ خیر خواہ ہیں، حفاظت کریں گے، تمہارے بنیامین کی حفاظت کرنے کے مقابلے میں اللہ کی حفاظت سب سے بہتر ہے، اور وہ ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان، ارحم الراحمین، ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان، مخلوق کے مقابلے میں یقیناً اللہ کی حفاظت ہی سب سے بہتر ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی جان، مال، اولاد اور تینوں ایمان وغیرہ کی حفاظت سے متعلق حقیقی اعتماد حقیقی اعتماد اور بھروسہ اللہ ہی پر کرے، کیونکہ دیگر لوگ حفاظت کے معاملے میں آلات و اسباب کے محتاج ہیں، ہم گھر کے محتاج ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے بچنے کے لیے دروازے کے، گھر کے، دیواروں کے، چھت کے محتاج ہے، یہ اسباب ہیں، یہ اسباب ہیں، اور کوئی شخص ایسے ہی بیٹھ جائے آسمان کے نیچے تو یہ بھی غلط ہے، جیسے کہ کوئی شخص کہے کہ اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، تو جب اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے تو مجھے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں گھر میں بیٹھوں گا مجھے ملے گا، اللہ نے اسباب اختیار کرنے کا بھی، تو اسباب کے ہم سب محتاج ہیں، لیکن اللہ وحدہ لا شریک ان سب سے بے نیاز ہے، اور ہر طرح کے حالات میں اسباب و آلات سے غنی اور بے نیاز ہے اللہ رب الجلال، اور جن کی حفاظت اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پر لے لے، یا جنہیں اللہ کی حفاظت میں دیا جائے، ان کی حفاظت سے متعلق دو حیرت انگیز واقعات یہاں پہ ہم ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے تو آبادی سے کافی دور تشریف لے جاتے ہیں۔ ایک دن آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لائے، پھر وضو فرمایا اور ایک موزہ پہن لیا، تو اچانک ایک سبز رنگ کا پرندہ آیا اور دوسرے موزے کو لے کر بلند ہو، پھر اس نے موزے کو پھینکا تو اس میں سے ایک سیاہ رنگ کا سانپ نکلا، یہ دیکھ کر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ اعزاز ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من شر من یمشی علی بطنہ ومن شر من یمشی علی رجلین ومن شر من یمشی علی اربع، اے اللہ میں اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو اپنے پیٹ پر چلتا ہے، اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو دو ٹانگوں پر چلتا ہے، اور اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو چار ٹانگوں پر چلتا ہے۔ اللہ ہم سب کو شیطان کے شر سے اور ہر قسم کی موذی جانوروں کے اور حشرات کی شر سے محفوظ و معمول فرمائے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے والد نے بتایا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے درمیان جلوہ فرما تھے کہ اچانک ہمارے قریب سے ایک شخص گزرا جس نے اپنے بچے کو کندھے پر بٹھا رکھا۔ حضرت عمر نے جب ان باپ اور بیٹے دونوں کو دیکھا تو فرمایا کہ جتنی مشابت ان دونوں میں پائی جا رہی ہے میں نے آج تک ایسی مشابت اور کسی میں نہیں دیکھی، یعنی کہتے ہیں یہ تو بالکل اپنے باپ کی طرح۔ یہ سن کر اس شخص نے عرض کی اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے اس بچے کا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے، اس کی ماں فوت ہونے کے بعد اس کی ولادت ہوئی، یہ سن کر آپ نے فرمایا پورا واقعہ بیان کرو۔ وہ شخص عرض کرنے لگا اے امیر المومنین میں جہاد کے لیے جانے لگا تو اس کی والدہ حاملہ تھی، میں نے جاتے وقت دعا کی اے اللہ میری زوجہ کے پیٹ میں جو حمل ہے میں اسے تیرے حوالے کرتا ہوں، تو ہی اس کی حفاظت فرمانا۔ یہ دعا کر کے میں جہاد کے لیے روانہ ہو گیا، جب میں واپس آیا تو مجھے بتایا گیا کہ میری زوجہ کا انتقال ہو گیا، تو مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میں ایک رات میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہا مجھے میری بیوی کی قبر پر لے چلو، چنانچہ ہم جنت البقیع میں پہنچے اور اس نے میری بیوی کی قبر سے نشاندہی کی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ قبر سے روشنی کی کرنیں باہر آ رہی ہیں۔ میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہا یہ روشنی کیسی ہے؟ اس نے جواب دیا اس قبر سے ہر رات کسی طرح روشنی ظاہر ہوتی ہے، نہ جانے اس میں کیا راز ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو ارادہ کیا کہ میں ضرور اس قبر کو کھود کر دیکھوں گا، چنانچہ میں نے پھاوڑا منگایا اور ابھی قبر کھودنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ قبر خود بخود کھل گئی۔ جب میں نے اس میں جھانکا تو اللہ کی قدرت کا کرشمہ نظر آیا کہ یہ میرا بچہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھا کھیل رہا تھا۔ جب میں قبر میں اترا
تو کسی ندا دینے والے نے ندا دی، تو نے جو امانت اللہ کے پاس رکھی تھی وہ تجھے واپس کی جاتی ہے، جا اپنے بچے کو لے جا، اگر تو اس کی ماں کو بھی اللہ کے شکر کر جاتا تو بھی اسے صحیح سلامت پاتا۔ بس میں نے اپنے بچے کو اٹھایا اور قبر سے باہر نکالا، جیسے ہی میں قبر سے باہر نکلا تو قبر پہلے کی طرح دوبارہ بند ہو۔ یہ علوم الہدایات میں اس واقعے کو لکھا ہے۔ تو یہ بات یاد رہے کہ جان مال کی حفاظت، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ظاہری اسباب اختیار کرنا اللہ کی حفاظت پر بھروسہ کرنے کے خلاف نہیں ہے۔ جیسے مطلب یہ ہے یہ بات کہنے کا کہ دروازہ، اب رات کو کوئی دروازہ کھلا چھوڑ دے، اللہ یا اپنے سامان کو، اپنے مال کو باہر رکھ دے، یا باہر پڑا ہے تو بس باہر ہی پڑا، یا جیسے گاڑی یا موٹر سائیکل ہے تو آدمی کہتا ہے کہ بس اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اس کو اندر لے کے جانا، اس کو لاک کرنا، اس کو دروازے کو بند کرنا، یہ بھروسے کے خلاف نہیں، یہ بھروسے کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ توکل، بھروسہ نام ہی اسی چیز کا ہے کہ اسباب اختیار کر کے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے۔ دیوار بنا کے، چھت بنا کے، دروازہ بند کر کے، اپنا مال سیف رکھ کے، اپنے مال کی حفاظت کر کے اور اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیا جائے۔ جیسے کہ ہم اکثر جو ہے وہ، ہم کیا بلکہ ہر بندہ جس کے پاس بھی جو کوئی قیمتی چیز ہے وہ بے شک گھر میں ہی رکھتا ہے، تالوں میں رکھتا ہے، لیکن چھپا کے رکھتا ہے، پھر بھی کہتا ہے یا اللہ حفاظت فرما۔ وہ یہی ہے کہ اس کو کسی محفوظ مقام پہ رکھ کے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا اور اللہ کے ذمہ پر چھوڑ دینا کہ یا اللہ تو اس کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ تو یہ ہے ظاہری اسباب کا اختیار کرنا۔ لہذا جن لوگوں نے اپنی جان مال کی حفاظت کے لیے سیکورٹی گارڈ رکھے یا دیگر اسباب اختیار کیے تو ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا اللہ تعالیٰ کی حفاظت پر بھروسہ نہیں۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اپنی رقم کو بھی موجود پایا کہ انہیں وہ رقم بھی واپس کر دی گئی۔ کہنے لگے اے ہمارے باپ، اب ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہماری رقم ہے جو ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اور ہم اپنے گھر کے لیے غلہ لائے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ پائیں، یہ بہت آسان بوجھ ہے۔ یعنی جب انہوں نے سامان کھولا جو مصر سے لائے تھے تو اس پہ رقم کو بھی موجود پایا تو انہوں نے واپس کر دی گئی، جو انہیں یوسف علیہ السلام کی طرف سے واپس کر دی گئی تھی۔ تو رقم دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ اے ہمارے والد، اس سے زیادہ کرم اور احسان اور کیا ہوگا کہ بادشاہ نے سامان کے ساتھ جو ہم نے اسے رقم دی تھی وہ بھی اس نے واپس کر دی، جو ہم نے قیمت سامان کے لیے قیمت کے طور پر دی تھی، لہذا ہمارے بھائی کو ساتھ جانے کی اجازت دے دیں تاکہ ہم جائیں اور اپنے گھر والوں کے لیے غلہ خرید کر لائیں، اور ہم اپنے بھائی بنیامین کی حفاظت بھی کریں گے، اور ہم اپنے بھائی کی وجہ سے اس کے حصے کا ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ پائیں گے۔ یہ ہمارے ساتھ جائے گا تو ایک بندے کو ایک اونٹ جتنا بوجھ ملتا ہے، جتنا بوجھ وہ اونٹ اٹھا سکتا ہے، تو ایک اونٹ برابر غلہ ملتا ہے۔ تو یہ جب ہمارے ساتھ یہ ہمارا چھوٹا بھائی بنیامین جائے گا تو ایک ہمیں اونٹ اور بھی ملے گا، غلہ زیادہ بھی ہو جائے گا۔ تو یہ اونٹ کے بوجھ کا غلہ دینا بادشاہ کے لیے بہت آسان بوجھ ہے، کیونکہ اس نے ہم پر اس سے زیادہ کرم اور احسان فرمایا۔ قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں ہرگز اسے تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم مجھے اللہ کا یہ وعدہ نہ دے دو کہ تم ضرور اسے واپس لے کر آؤ گے، سوائے اس کے کہ تم کسی بڑی مصیبت میں گھس جاؤ۔ پھر انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو عہد دیا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔
قال اللہ علی ما نقول وکیل، جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہو۔ یعقوب علیہ السلام نے ان سے فرمایا میں اس وقت تک ہرگز بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کی قسم کھا کر یہ وعدہ نہ دو کہ تم ضرور اسے واپس بھی لے کر آؤ گے، سوائے اس کے کہ تمہارا انتقال ہو جائے یا تم مغلوب ہو جاؤ اور بنیامین کو لے کر آنا تمہاری طاقت سے باہر ہو جائے، حادثے سے حادثہ واقع ہو جائے کوئی ایسا۔ جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو اللہ کی قسم کھا کر وعدہ دیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان۔ علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے اس سے معلوم ہوا ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اس عالم میں موجود معتبر اسباب اختیار کرے اور صرف ان اسباب کو اختیار کرنے اور ان پر بھروسہ کرنے کو کافی نہ سمجھے، بلکہ اپنے دل کو اللہ اور اس کی تقدیر کی طرف متوجہ رکھے، اللہ تعالیٰ پر اس کی تدبیر پر اعتماد رکھے اور اس کے سوا ہر چیز سے اپنی امید ختم کر دے کہ اللہ ہی حفاظت فرمانے والا ہے، اللہ ہی بھروسہ کرنے والا ہے۔ جیسا کہ امام غزالی علیہ الرحمہ کا یہ فرمان ہے احیاء العلوم میں، آپ فرماتے ہیں کتاب التوحید و توکل میں کہ اسباب ترک کر دینا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف اور اس کے طریقے سے جہالت ہے، اور جب آدمی اسباب کی بجائے اللہ پر بھروسہ رکھے اور یوں وہ اللہ کے طریقے کے مطابق عمل کرے تو یہ بات توکل کے خلاف نہیں ہے۔ وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون۔ اور فرمایا اے میرے بیٹو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا اور جدا جدا دروازوں سے جانا، میں نے تمہیں اللہ سے بچا نہیں سکتا، حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، علیہ توکل تو میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، وعلیہ اور اسی پر فلیتوکل چاہیے کہ متوکلون بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کریں۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر جانے کے ارادے سے نکلے تو یوسف آپ علیہ السلام نے سب بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹوں مصر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدا جدا دروازوں سے جانا کہ بری نظر لگنے سے محفوظ رہو، کیونکہ 10 بھائی تھے بلکہ 11 بھائی اور بڑے خوبصورت بھی تھے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، خوبصورت بھی تھے اور قداور بھی تھے، شخصیت بھی تھی ان کی بڑی زبردست، تو اسی لیے یوسف علیہ السلام ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مصر میں جاؤ، کیونکہ پہلے شہروں کی فصیلیں ہوتی تھی ان کے دروازے ہوا کرتے تھے، فرمایا کہ ایک ہی دروازے سے سب داخل مت ہونا تاکہ کوئی نظر تمہیں نہ لگ جائے، دیکھ رہے خوبصورت بھائی اور 10-11 بھائی اتنے ان کی تعداد ہو۔ تو یاد رہے کہ پہلی مرتبہ جب یہ لوگ مصر گئے تو اس وقت یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا، کیونکہ اس وقت تک کوئی یہ نہ جانتا تھا کہ یہ سب بھائی ہمارے باپ کی اولاد ہے، لیکن اب کیونکہ جان چکے تھے اس لیے بری نظر لگ جانے کا احتمال تھا، اس وجہ سے آپ نے سب کو علیحدہ علیحدہ داخل ہونے کا حکم دیا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آفتوں اور مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کی تدبیر کرنا اور مناسب احتیاط اختیار کرنا انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آفتوں اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے خود بھی مناسب تدبیریں فرمایا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی بتایا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف میں ہے کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر یہ کلمات پڑھ کر پھونکا کرتے اور فرماتے تھے تمہارے جد امجد بھی حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق پر یہ کلمات پڑھ کر دم کیا کرتے ہیں، یعنی ان کو یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر بھی یہ پڑھ کر دم کرتے تھے،
اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. بری نظر سے، شیطان کی شر سے بچنے کے لیے یہ پڑھ کر کم فرماتے تھے. تو حضرت عابد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نسائی شریف کی یہ روایت ہے کتاب الاستعاذہ کی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں وہ کلمات نہ بتاؤں جو شریر، جنات اور نظر بد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے میں سب سے افضل ہے. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ آپ ضرور بتائیے. ارشاد فرمایا وہ کلمات یہ دو صورتیں، یہ دونوں صورتیں کون سی؟ معوذتین جسے کہتے ہیں، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس. بری نظر سے بچنے کی آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اس سے نقصان پہنچتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر حق ہے، اور نظر جو ہے یہ آدمی کو قبر تک اور اونٹ کو ہڈیاں ٹھنڈیاں تک پہنچا دیتا ہے. یعنی جتنا بھی قوی اور جسا اور مضبوط آدمی ہو، اس کو اگر نظر لگ جائے، فرمائے نظر حق ہے، یہ لگ جائے تو اگر اچھے بھلے اونٹ کو بھی لگ جائے تو وہ اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اس کو پھر حلال تک نہیں پڑتا اور پھر کھانا پڑتا ہے. تو فرمائے کہ یہ اونٹ کو ہڈیاں تک پہنچا دیتا ہے. حدیث مبارک میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر حق. اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کر سکتی ہے تو وہ نظر ہے، اور جب تم سے نظر کے علاج کے لیے غسل کرنے کا کہا جائے تو غسل کرو. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، بے شک بری نظر مرد کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی. یہ روایت مسند الشہاب کی ہے. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں بری نظر کا علاج کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات اور انسانوں کی بری نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی. جب یہ صورتیں نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اختیار فرما لیا اور دیگر دعاؤں کو چھوڑ دیا. یہ پڑھا کرتے تھے سرکار علیہ السلام. مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بد نظری سے بچنے کے لیے آیت کریمہ بھی افسیر ہے، یعنی بد نظری سے بچنے کے لیے یہ آیت مبارکہ پڑھنی چاہیے. کون سی؟ یہ سورہ قلم کی آیت مبارکہ ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. یہ آیت مبارکہ کسی کو یاد ہونی چاہیے، پڑھنی چاہیے. فرمائے کہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں تمہیں اللہ سے بچا نہیں سکتا. یعنی جس چیز کی طرف میں نے تمہیں اشارہ دیا وہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر فرما دی ہے تو میں تمہیں اس سے بچا نہیں سکتا، کیونکہ تدبیر تقدیر کو ٹال نہیں سکتا. وہ فارسی میں کہتے ہیں نا، تدبیر کند بندہ تقدیر کند بندہ، کہ آدمی تدبیر کرتا ہے میں گھر بناؤں گا، یہ کروں گا، یا گھر بنا رہا ہوں. وہ آدمی تدبیر کرتا ہے ایسا کروں گا ایسا کروں گا ایسا کروں گا، لیکن تقدیر کند بندہ، تقدیر ہنس رہی ہوتی ہے کیونکہ وہاں کچھ اور لکھا ہوتا ہے کہ اس نے تو کل مر ہی جانا ہے اور یہ 100 سال کا جو پلان بنا رہا ہے. تو تقدیر جو ہے، تدبیر یہ تقدیر کو ٹال نہیں سکتی. جو لکھا ہے وہ ضرور جو ہے وہ اس پر غالب آئے گا. میں نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اپنی اس بات پر بھروسہ نہیں کرتا جس کا میں نے تمہیں حکم دیا، کیونکہ توکل کے ساتھ اسباب اختیار کرنا اسباب چھوڑ دینے سے بہتر ہے. تو اس آیت مبارکہ ثابت ہوا کہ اللہ پر توکل کے ساتھ اسباب اختیار کرنے سے توکل میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ اپنی جگہ برقرار رہتا ہے. اللہ رب الجلال ہم سب کو بری نظر سے، برے لوگوں سے، بری صحبت سے، بری سوچ اور فکر سے محفوظ و معمون فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.